बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत की तश्कील और हुकूमत के ऐलान के लिए तालिबान आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान तैयारियां कर रहे हैं और टेक्निकल वर्क बाकी है जिस पर आखिरी मरहले में काम जारी है। तालिबान ने कहा है कि अशरफ गनी की दूसरी हुकूमत जब आई तो उस वक्त इलेक्शन हुए, उसमें काफ़ी शोर शराबा मचा, धांधली का और काफ़ी ताख़ीर हुई। तकरीबन 8 माह तक अशरफ गनी की दूसरी तकरीब हल्फ बर्दारी हुकूमत की नहीं हुई, तो हमारी हुकूमत को अभी 20 दिन हुए हैं, तो 20 दिन की ताख़ीर पर शोर शराबा दुनिया के अंदर मचा हुआ है, जो नामाकूल बात है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि अफ़गान तालिबान 11 सितंबर की तारीख़ को तकरीब हल्फ बर्दारी रखने जा रहे हैं, क्योंकि 11 सितंबर हर साल अमेरिका उस ड्रामे की याद में मनाते हैं जो ड्रामा अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर, इराक़ के अंदर हमले करने के लिए रचाया था। और बुनियादी तौर पर यह ड्रामा मुसलमानों के ख़िलाफ़ सलीबी जंगों के आगाज़ के लिए एक ड्रामा रचाया गया था। 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमले हुए, तालिबान से उसका ताल्लुक़ जोड़ा गया और फिर अफ़गानिस्तान को तहस नहस किया गया। अफ़गान तालिबान इसी दिन को तकरीब हल्फ बर्दारी रखना चाहते हैं ताकि दुनिया को बताया जा सके कि अफ़गानिस्तान पर अमेरिका पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था तालिबान ने नहीं किया था, और अमेरिका ने और उनके इत्तेहादियों ने अफ़गानिस्तान पर जुल्म ढाया है। तो अब नाज़रीन काम तालिबान को रुकवाने के लिए कि वो 9/11 की तारीख़ को, यानी 11 सितंबर की तारीख़ को वो अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी ना रखें, इसके लिए तालिबान को मुख्तलिफ ज़रियों से प्रेशराइज़ किया जा रहा है। नाज़रीन काम इसी हवाले से ख़बर सामने आ रही है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा जनरल ऑस्टिन वो गल्फ़ के ममालिक के विज़िट पर रवाना हुए हैं और उन्होंने कतर का दौरा किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा जनरल ऑस्टिन की जो कतर के हुक्काम हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। बुनियादी तौर पर अमेरिका के ज़राए अबलाग पर ख़बर आ रही हैं कि हम कतर का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि उन्होंने अफ़गानिस्तान से हमारे फ़ौजियों को और हमारे हामियों के इनख़ला में ताउन किया है। लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा कतर इसलिए आए हैं ताकि तालिबान से बातचीत करें, तालिबान को समझाएँ कि वो 9/11 के दिन जो तकरीब रख रहे हैं हल्फ बर्दारी की, ये ना रखें, क्योंकि इससे अमेरिका के अंदर अमेरिका की जो बाइडन की हुकूमत को बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका की फ़ौज इस पर काफ़ी परेशान है और अमेरिका की आवाम काफ़ी इस पर अपसेट है कि अगर तालिबान इसी दिन ये रखेंगे तो फिर अमेरिका के अंदर हंगामे हो सकते हैं, जो बाइडन की हुकूमत ख़तरे में है वो जा सकती है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल नाज़रीन काम तालिबान की मिन्नतें हो रही हैं, पाकिस्तान के चैनल को भी यूज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान के थ्रू भी तालिबान को कायल किया जाए, लेकिन तालिबान रज़ामंद नहीं है। तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने जो कंधार के अंदर 3 रोज़ा इजलास रखा था शूरा का पिछले हफ्ते, उस इजलास के अंदर तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और उनके नायबीन जैसे कि मुल्ला मोहम्मद याकूब हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, इन्होंने फ़ैसला किया था कि 11 सितंबर ही को तालिबान की तकरीब हल्फ बर्दारी होनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि जिस चीज़ को वजह बनाकर अमेरिका ने हमला किया था वो ड्रामा था और अमेरिका जालिम था और तालिबान हक पर थे, उनकी हुकूमत को गलत अंदाज से ख़त्म किया गया था। तो बहरहाल नाज़रीन काम अब ये वक्त बताएगा, और हमारी इतलात ये हैं, मुसद्दिका इतलात हैं कि अफ़गान तालिबान 11 सितंबर ही को तकरीब हल्फ बर्दारी कर सकते हैं और हल्फ बर्दारी करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर ख़बरें भी सामने आ रही हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, सुहेल शाहीन और दीगर ने यह ख़बर दी है कि तालिबान दुनिया के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, दुनिया के हर मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे और उनके साथ सफारती, तिजारती, मुआशी ताल्लुकात रखेंगे। लेकिन सिर्फ एक मुल्क दुनिया का है जिसके साथ तालिबान ताल्लुकात नहीं रखेंगे और वो मुल्क इसराइल का है। तो इसराइल के हवाले से तालिबान ने पॉलिसी का ऐलान कर दिया है कि हम ना तो इसराइल को तस्लीम करेंगे और ना ही इसराइल के साथ ताल्लुकात रखेंगे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये बयान
عالمی میڈیا پر اور طالبان کے صحافیوں کی جانب سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے مشہور سنی عالم دین ہیں جو ایران کے اندر سنی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور سنی کمیونٹی کے سربراہ ہیں، جن کا نام مولوی عبدالحمید اسماعیل زئی ہے، ان کا ایک تازہ بیان طالبان کے حق میں نشر ہوا ہے کہ طالبان کی وہ حمایت کرتے ہیں اور طالبان بدل چکے ہیں۔ انہوں نے جو عام معافی کا اعلان کیا مخالفین کے لیے، یہ سب سے بڑی رواداری ہے اور اس سے اسلامی تاریخ زندہ ہوئی ہے، فتح مکہ کی یاد تازہ ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایران کی جو نئی حکومت ہے وہ طالبان کے ساتھ اس طرح کے ریلیشن نہیں رکھ پا رہی ہے جس طرح سے جواد ظریف اور حسن روحانی کی حکومت کے دور میں تعلقات آخری دور میں بہتر ہوئے تھے، لیکن بہرحال طالبان نے ایران کو سمجھایا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا یا اس طرح کی گیم سے دور رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کچھ دیگر خبریں سامنے آ رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ مثلاً ایک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ چائنا نے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کا اعلان کیا ہے۔ چینی سفیر نے غالباً دوسری یا تیسری بار جو افغان رہنما ہیں ان سے ملاقات کی ہے، جس میں افغان طالبان کے سینئر رہنما ملا عبدالسلام حنفی ہیں اور اس کے علاوہ ملا خیر اللہ خیر خواہ ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ چین کے سفیر نے چینی حکومت کا پیغام پہنچایا ہے کہ چینی حکومت طالبان کو ہر طرح سے سپورٹ کرے گی۔ ناظرین کرام ذرائع نے یہ بات بتائی ہے کہ چائنا افغان طالبان کی مالی مشکلات دور کرنے کے لیے افغان طالبان کو $3 ارب سے زائد کی رقم دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ بطور قرض بھی ہو سکتی ہے اور بطور انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو $10 ارب سے زائد کی رقم امریکہ نے طالبان کی افغانستان کی جو اثاثے تھے جنہیں منجمد کیا ہے، جس کے بعد دنیا کے ساتھ افغانستان کی حکومت کا، افغان طالبان کی حکومت کا جو معاشی لنک ہے وہ ایک طرح سے نہیں جڑ رہا ہے، تو اس لیے اب چائنا مدد کرے گا اور $3 ارب کی رقم جو طالبان ہیں ان کو دے گا تاکہ وہاں کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں انہیں جاری رکھا جا سکے۔ اسی حوالے سے متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت اور سعودی عرب بھی انہوں نے بھی حامی بھری ہے۔ افغانستان کی نئی حکومت کو پیسے دیے جائیں گے اور ناظرین کرام اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ 12 سپتمبر کو غالباً اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی فنڈ ریزنگ بھی ہو رہی ہے افغانستان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ افغانستان کے اندر جو انسانی بنیادوں پر مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو پیسوں کی ضرورت ہے وہ حل ہو سکے۔ ری بلڈنگ کے لیے بھی افغانستان کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ساتھ طالبان تعاون کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ بھی طالبان کے حق میں کافی اچھا رول پلے کر رہا ہے۔ جو اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب تھے افغانستان کے حوالے سے مارٹن گریفس، انہوں نے طالبان کے سینئر رہنما ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات بھی اسی حوالے سے کی ہے۔ تو اس لیے اب توقع یہ ہے کہ چائنا اور گلف کے ممالک اور پاکستان افغانستان کی معاشی مشکلات کو دور کرنے کے لیے تعاون کرے گا اور اس سے افغانستان کے عوام کو بھی کافی فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام افغانستان سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بڑھا دیا ہے۔ طالبان کی خفیہ جو نیٹ ورک ہیں، خفیہ ایجنسی ہے، وہ بہتر انداز میں کام کر رہی ہے اور مجرموں کو فوراً پکڑا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کہ ہلمند کا کیپٹل ہے لشکرگاہ، وہاں سے ایک ڈاکٹر کو اغوا کاروں نے اغوا کیا اور طالبان کے سامنے جب یہ درخواست گئی، جب یہ کیس گیا تو طالبان نے اس کے لیے فوری کارروائی شروع کی اور چند دنوں کے اندر ہی افغان طالبان نے اغوا کاروں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جو مغوی تھے انہیں بھی بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اغوا کاروں کا پورا ایک گروہ تھا جسے طالبان نے گرفتار کر لیا ہے۔ سمگلنگ، چوری، ڈکیٹی اور اسی طرح سے اغوا، تاوان، بھتہ وغیرہ یہ سب چیزیں طالبان ختم کر رہے ہیں تاکہ افغانستان پرامن بن سکے، افغانستان کے سماج کے اندر لوگوں کو انصاف مل سکے اور لوگ جو امن و امان کو ترسے ہوئے ہیں ان کی مشکلات حل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کچھ دیگر خبریں سامنے آ رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے، جس میں پاکستان کے دورے پر اٹلی کے وزیر خارجہ آئے ہیں۔ اٹلی کے وزیر خارجہ کو پاکستان کے حکام نے تورخم بارڈر کا دورہ کروایا ہے، جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان بارڈر ہے، تجارتی گزرگاہ ہے، اس کا وزٹ کروایا ہے۔ اس سے پہلے جرمنی کے وزیر خارجہ آئے تھے، ان کو بھی غالباً وزٹ کروایا تھا اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب کو بھی وزٹ کروایا گیا تھا۔ تو پاکستان افغانستان کے حوالے سے مختلف ممالک سے رابطے میں ہے اور عالمی رائے عامہ ہموار کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزٹ پر اب تک پچھلے 5-6 دنوں کے اندر تقریباً 3-4 ملکوں کے وزیر خارجہ آ چکے ہیں، جس میں جرمنی کے وزیر خارجہ ہیں، برطانیہ کے وزیر خارجہ ہیں، اٹلی کے وزیر خارجہ ہیں اور نیدرلینڈ کی خاتون وزیر خارجہ ہیں، اور مزید بھی لوگوں نے آنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان شاندار رول پلے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے افغانستان کے حوالے سے کہ ترکی کے وزیر خارجہ تشاؤش اوغلو ہیں، انہوں نے تازہ بیان دیا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ترکی رابطے میں ہے،
قطر، امریکہ اور طالبان ان کے ساتھ ترکی رابطے میں ہے، جو افغانستان کے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ہے یا وہاں کا ٹیکنیکل سسٹم ہے، ٹیکنیکل انتظامات ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے اطلاعات یہ ہیں کہ افغان طالبان ترکی کو اور قطر کو افغانستان کے کابل ایئرپورٹ کو چلانے کے لیے ان سے معاہدے کر رہے ہیں۔ ٹیکنیکل جو معاونت ہے وہ ترکی فراہم کرے گا۔ ترکی ویسے ہی طالبان کو اس حوالے سے پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اردگان نے بھی یہ بات کہی تھی، جو ترک صدر ہیں طیب اردگان، انہوں نے، اور ساتھ ساتھ ناصر کام طالبان بھی ان کے ساتھ رابطے اور ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی، امن، استحکام آ رہا ہے۔ طالبان کی حکومت ورک کر رہی ہے، طالبان کی حکومت لوگوں کو سہولیات دے رہی ہے، اگرچہ کچھ شر پسند ہیں جیسا کہ بھارت کا میڈیا ہے اور مغرب کا میڈیا ہے، صہیونی میڈیا ہے، وہ پروپیگنڈا ضرور کر رہا ہے، کیونکہ طالبان کو اسرائیل اپنا دشمن سمجھتا ہے، یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ طالبان کی مضبوطی سے فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کا جو ان کی خواہش ہے، ان کا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسرائیل اب طالبان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ بھارت سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہے کیونکہ وہ یہاں پر جنگ ہار گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، انشاءاللہ افغانستان کے اندر امن ہوگا، استحکام ہوگا، یہاں کے لوگوں کو انصاف ملے گا، خطہ پرامن ہوگا، پاکستان پرامن ہوگا، مسلمانوں کا عروج ہو رہا ہے اور مظلوم مسلمانوں کو انصاف ملے گا ہر جگہ پر، چاہے کشمیر کے مسلمان ہوں، فلسطین کے ہوں یا دنیا کے دیگر جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں، ان کو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جانب سے انصاف اور آزادی ضرور ملے گی۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں، پروپیگنڈے سے لوگ بچ سکیں، اور اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے لازمی دیا کریں، اور ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بھی دوستوں کو لازمی کہا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔